बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जी एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर को करप्शन के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से GHQ की तरफ से भी तस्दीक कर दी गई है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि 9 मई के वाक़यात का तसलसल, यानी कि इन वाक़यात के बाद जो इंक्वायरीज चल रही हैं उनका अब तक प्रोसेस क्या पहुँचा है। और एक खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है, वो ये है कि जी आज चूँकि आज का दिन इमरान खान के लिए बड़ा भारी दिन साबित हुआ है कि उनके मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे थे और कहीं से उनको रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उनको सजा देने में इतनी जल्दी का मुजाहरा किया जा रहा है कि 10 की बजाय अब 4 अक्टूबर को खसूसी अदालत ने इमरान खान को तलब कर लिया है। तो इन तमाम मामला पे आपके साथ बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इमरान खान के मामले की। तो जी इमरान खान के खिलाफ चूंकि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक केस था जिसमें उनकी दरखास्त जमानत थी साइफर केस के हवाले से, तो इसमें भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रूबरू उनके वकला और इस तरह प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो लोग पेश हुए, तो उनमें ये फोकस किया गया था प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जी ये मामला चूंकि अहम नोयत का है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है, तो लिहाजा इस मुकदमे में इन कैमरा सेशन होना चाहिए। यानी कि जिस तरह खसूसी अदालत की कार्रवाई चल रही उस तरह इस पर समाअत होनी चाहिए, जिस पर आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने प्रोसिक्यूशन की तरफ बहुत अहम सवालात भी उठाए और उनका यह कहना था कि यहाँ पे अदालत में दरखास्त जमानत का मामला है, कल को हम इस पर जो फैसला करेंगे वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, तो फिर इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें रह जाएंगी जो अवाम के पास नहीं जा पाएंगी, क्योंकि हम तो फैसले में जिक्र करेंगे। जबकि प्रोसिक्यूशन का यह कहना था कि जो चलान जमा करवाया गया है और जो इसमें चीज़ें हैं वो पब्लिक होने की वजह से पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाजा इस मामले की संगीनी को समझा जाए और मामले को इन कैमरा सेशन जो है, यानी कि इन कैमरा इसकी प्रोसीडिंग कर ली जाए, जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। ताहम इमरान खान के वकला ने इसकी मुखालफत की और उनका यह कहना था कि ये खुली अदालत में कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उनका कहना था कि हम तो ये समझ रहे थे कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, चूंकि आपने इशारा दिया था। ये चीफ जस्टिस साहब को मुखातब करते हुए उनका कहना था, लेकिन जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्कुल उनकी अदालत से ही लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज होगा, लेकिन इस केस के मुतालिक उन्होंने नहीं कहा था। तहम दोनों तरफ से दलाइल सुने और फैसला महफूज कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ भी इस मुकदमे में सामने आई है कि शाह खावर जो कि प्रोसिक्यूशन की टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने आज अदालत के सामने साइफर के हवाले से चीफ साहब के मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए ये बात बताई, बल्कि इंकशाफ किया कि साइफर होता क्या है। ये सवाल था कि साइफर क्या है, ये कैसे आता है, ये डी कोड कैसे होता है, इसकी लैंग्वेज क्या है। तो जिस पर एक तो उन्होंने बताया कि साइफर की हर मुल्क की अपनी एक ज़ुबान है, अपनी एक मखसूस कोड्स वर्ड्स हैं, उसके तहत जो है ये साइफर आता है और उसको डी कोड करने का भी एक प्रोसेस मौजूद है, जिसको डी कोड करने के बाद हर साइफर की 4 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, जो एक ईवान सदर, एक वज़ीर आज़म हाउस और एक आर्मी चीफ और दूसरा DGISI, यानी कि 4 टोटल कॉपीज़ जो होती हैं वो वहाँ पे जाती हैं और उन लोगों को ये दिखाई जाती हैं, पढ़ने के लिए दी जाती हैं, ब्रीफिंग के लिए दी जाती हैं। फिर उसके बाद ये कॉपीज़ वापस आती हैं और वापस आने के बाद ये कॉपीज़ ज़ाया कर दी जाती हैं, यानी कि इनको जला दिया जाता है। जो ओरिजिनल साइफर आता है वो कोड वर्ड्स में वो वजारत खारजा में ही रहता है, और जो साइफर जिसकी वजह से ये हंगामा बरपा हुआ वो भी वजारत खारजा में मौजूद है, वो ओरिजिनल वाला, लेकिन कॉपी जो है वो इमरान खान ने गुम की है या चोरी की है। ये मामला जो है वो आज अदालत के सामने है कि इसको किस तरह से साइफर जो है वो आता है। ताहम वकील जो है इमरान खान को, उन्होंने ये भी कहा था कि जी आपने जो फैसला महफूज किया है वो 1 से 2 दिन में उसकी तारीख दे दें, यानी कि उसको सुना दें और फिर उसके बाद केस जमानत पर कार्रवाई आगे बढ़े। लेकिन उनकी ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई और अदालत ने कहा कि जी फैसला जो तारीख है वो ऑफिस दे देगा, यानी कि इस पर कोई तारीख नहीं दी गई। मैंने एक पहले वीलॉग में कहा था कि इमरान खान के लिए जो सहूलतकारी वो ख़त्म होगी, अब कानून के मुताबिक चलेगा, तो अब 8 दिन के बाद ही मुझे लग रहा है कि इनकी बारी आएगी। तो आज इमरान खान के लिए ये भी बुरी खबर थी। उसके साथ साथ गैर शरई निकाह के मामले पर भी इमरान खान आज फिर अदालत में उनको पेश नहीं किया गया, और जब उनको पेश नहीं किया गया तो अदालत की तरफ से ऐसा कोई सख्त रिमार्क्स नहीं है। अलबत्ता अदालत ने आज अहम सवालात उठाए हैं जिनके जवाब शेर अफजल मरवत जो कि इमरान खान के वकील हैं वो प्रॉपर तौर पर अदालत को देने में नाकाम रहे हैं। बल्कि ये भी खबर है कि इससे पहले इस केस में पेश होने से पहले खुद शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी जमानत करवाई, और जमानत करवाने के बाद वो लड़ाई वाला मामला जिसमें वो कहते हैं मैं फन्ने खाऊं, खैर मार उनको पड़ी थी लेकिन मान नहीं रहे, चले नहीं भी मान रहे, आप पुलिस से भी भागते फिर रहे। तो जनाब आज अदालत ने इस केस में ये सवाल उठाए हैं कि क्या जब ये निकाह हुआ तो उस वक्त तलाक हुई को कितना अरसा गुजरागा, जिस पर वो शेर अफजल मरवत साहब कुछ बताने से कासर थे। इस तरह ये भी सवाल अदालत ने उठाया कि अगर एक
شخص 4 شادیاں کرتا ہے اور اپنی کسی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی اور عورت سے شادی کرتا ہے تو کیا اس پر بھی عدت کی جو شرط ہے وہ لاگو ہوتی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے خاوند کے انتقال یا طلاق کے بعد ان کی جائیداد میں حصے کا دعویٰ کرتی ہے تو کیا پھر اس پہ عدت کی جو وہ شرط ہے وہ لاگو نہیں ہوتی؟ تو یہ بھی سوال تھا، لیکن ان میں سے کسی سوال کا وہ پراپر جواب عدالت کے سامنے نہیں دے پائے، کیونکہ شیر افضل مرور صاحب میرا خیال ہے کہ وہ قانونی معاملات کی بجائے سیاسی معاملات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تیاری نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جی آئندہ سماعت پہ کریں گے، تو آئندہ سماعت پہ دیکھیں، پھر اس کے بعد جب سماعت دوبارہ شروع ہوگی تب کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس پہ جو ہے وہ ناکام ہی ثابت ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے تیسری اہم خبر یہ ہے کہ سائفر کیس میں چلان پیش ہونے کے بعد عمران خان کے وکلاء کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہے کہ جی انہیں اس کی مصدقہ کاپیاں فراہم کر دی جائیں، جس پر عدالت نے ان کو کہا ہے کہ پرسوں تک ان کو جو کاپیاں ہیں وہ دے دی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عدالت نے عمران خان پہ بجلیاں بھی گرا دی ہیں۔ بجلیاں اس طرح سے گرا دی ہیں کہ عمران خان کا یہ جو کیس ہے نا، پہلے 10 اکتوبر کو اس کی سماعت ہونی تھی، لیکن اب عدالت نے 4 اکتوبر کو ہی اس پر جو ہے وہ سماعت مقرر کر دی ہے، اور 4 اکتوبر کو سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کو حکم دیا ہے کہ وہ ملزمان عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت کے سامنے پیش کریں، یعنی کہ اب اس جو چلان پیش ہوا ہے اس کے بعد اس پر فردر کارروائی کا آغاز 4 اکتوبر سے کیا جائے گا۔ ابھی تک کوئی ایسا حکم نامہ تو جاری نہیں ہوا، تاہم ہو سکتا ہے کہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ جیل ٹرائل کے طور پہ اڈیالہ جیل میں کی جائے۔ دیکھیں یہ کل تک کوئی آرڈر آتا ہے یا نہیں آتا، اگر نہ آیا تو پھر جوڈیشل کمپلیکس، ورنہ تو پھر اڈیالہ جیل میں سماعت اس کی ہوگی۔ اور جناب اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف، اور یہ جو حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب کا معاملہ ہے اور 9 مئی کے حوالے سے ہے، تو میں چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لنک ہیں، تو یہ ایک حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب ہیں جن کا نام ہے اختر سبحان صاحب۔ یہ اسی سال تقریباً کوئی جون کے مہینے سے لاپتہ ہیں، اور ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ایک درخواست دائر کی تھی۔ عمیرہ سلیم صاحبہ یہ درخواست گزار ہے، اور ان کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کے خاوند جناب بریگیڈیئر ہیں اور اسی طرح وہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، تو وہ پچھلے کئی ماہ سے، یعنی کہ وہ جب یہ درخواست دائر کی تھی تب ان کا کہنا تھا کہ 3 ماہ سے وہ لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، لہٰذا ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اس معاملے پر راولپنڈی بینچ کی جانب سے نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے، اور اس پر اب جی ایچ کیو جیک برانچ کی جانب سے ایک باضابطہ بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے، یعنی کہ عدالت کو مطلع کر دیا گیا ہے، اور جس میں یہ انکشاف کیا گیا، بلکہ اعتراف کیا گیا ہے، تصدیق کی گئی ہے کہ مذکورہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ ان پہ سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ الزامات یہ ہے کہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ میں اربوں روپے کی کرپشن کے جو ہے وہ معاملات تھے، جس کے بعد مختلف طرف سے فوج کو جو شکایات ملی اور اسی حوالے سے کچھ شواہد بھی سامنے آئے تھے، جس کے بعد ان کو فوج کا چونکہ اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے، اس کے تحت ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا، اور اب اس کے بعد اس کی مکمل انویسٹیگیشن کی گئی، اور یہ جو جیک برانچ کی جانب سے بیان ہے اس بات کی تصدیق ہے کہ ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، اور اب چونکہ وہ ایک حاضر سروس بریگیڈیئر ہیں اور افسر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج نے ان کا ٹرائل کرنا ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف سول عدالت میں یہ معاملہ نہیں آئے گا، تو ان کے خلاف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر اگر فوج یہ سمجھے گی تو ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد معاملہ دیکھیں، یعنی کہ ان پر یہ بڑا الزام ثابت ہونے کے بعد ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ جو ان کی اہلیہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ لاپتہ ہے، اس حوالے سے درخواست کو مسترد قرار دے دیا گیا ہے، اور عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ عسکری جو افسر ہیں یعنی کہ سبحان اختر صاحب، ان پر باقاعدہ چارج شیٹ کے ساتھ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، فوج کی طرف سے باضابطہ ان کی گرفتاری کا بیان سامنے آ چکا ہے، لہٰذا یہ جو درخواست ہے یہ ناقابل سماعت ہے اور درخواست مسترد کر دی گئی ہے، کیونکہ اب موجودہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں فیصلہ ہے، ڈیسیژن ہے، ایک اصولی فیصلہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت کرپشن کو اور اسی طرح کسی نے بھی اگر اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اس کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی بھی بندہ وہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے، کوئی بھی بندہ جس نے بغاوت کی سازش کی ہے، کوئی ایسا شخص جس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، وہ اسمگلنگ کے زمرے میں آئے، وہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آئے، وہ کسی بھی ایسے غیر قانونی کام کے زمرے میں آئے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ایک تو آپریشن جو ہے وہ مسلسل جاری ہے،
جس میں دہشت گردی کے خلاف بھی آپریشن ہے، جس میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھی یہ آپریشن ہے، جس میں ڈالرز کی غیر قانونی سمگلنگ اور پاکستان سے جس طرح سے سمگل ہو کے افغانستان، ایران اور دیگر ممالک میں جاتا ہے اس کے خلاف بھی ہے، ایران سے جو غیر قانونی تیل کی سمگلنگ ہے اس کے خلاف بھی ہے، پاکستان سے آٹا، چینی، گھی وغیرہ یہ جو افغانستان جاتے ہیں اس کے خلاف بھی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک بے رحم قسم کا احتساب جو ہے وہ شروع کر رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے بھی یہ پرنسپل ڈیسیجن ہے کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور یہ ایسے لوگ، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اس میں ملوث ہیں، ابھی تک 9 مئی کے واقعات کی انٹرنل انکوائریز جاری ہیں، یہ بڑے وہ ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ 9 مئی سے آج تک آپ دیکھیں کتنے ماہ گزر گئے ہیں، تو فوج میں ابھی بھی انکوائری جاری ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت 9 مئی کے روز جناح ہاؤس میں یا وہاں پہ کنٹونمنٹ میں ڈیوٹیز پہ تھے، عسکری ٹاور وغیرہ یا دیگر مقامات پہ ڈیوٹیز پہ تھے، ان کی ابھی تک انکوائری جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اگر انہوں نے اپنے گھر سے یہ کام شروع کیا ہے نا کہ گھر میں صفائی ہونی ہے، تو پھر معافی کسی کے لیے نہیں ہے، اور سب پر جو ہے وہ سخت ترین اقدامات جو ہیں وہ ہوں گے۔ اور یہ جو لاڈلے کے لیے جو ابھی بھی سوچ رہے ہیں نا کہ شاید لاڈلا بچ جائے گا یا یہ اس کے پیچھے بھی عالمی طاقتیں ہیں، تو بھائی کوئی عالمی طاقت جو ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ پاک فوج کے خلاف ہونے والی سازش کو بھی ہضم کروا دے۔ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان یا کوئی اور جو ہے وہ اس میں بچ سکے گا۔ اگر حاضر سروس بریگیڈیئر نہیں بچ رہے، اگر حاضر سروس 3 اسٹار جنرل نہیں بچ رہے، اگر حاضر سروس 2 اسٹار جنرل نہیں بچ رہے، اور اگر حاضر سروس 3 اسٹار جنرل کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔